کہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، قلندر کبھی سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتا، یہ اصلی گھی ہے بنیے کی دکانوں میں نہیں ملتا۔ اور ایک ٹاپ ترجمانی کی ہے بابا، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ تبارک و تعالی بالحق بشیرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ 8 دن پہلے اتفاقاً بالاپور میرا کچھ دیر کے لیے آنا ہوا۔ عالی جناب الحاج، یا آپ کی زبان میں کہہ دوں حاجی محمد حسین صاحب اور جناب ٹھیکیدار عبدالواحد صاحب عطار، یہ بہت پرانے 30 سال پرانے مرید ہیں یہ لوگ۔ اتفاق سے قاضی افتخار احمد صاحب کے گھر پر ان لوگوں نے ملاقات کی اور آج کی تاریخ یعنی 4 ربیع الاول کی تاریخ مانگی اور باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ حضرت حضور کے دنیا میں آنے کے بعد کی تو ہزاروں باتیں ہم نے سنی، حضور کے دنیا میں آنے سے ہزاروں سال پہلے حضور کے بارے میں کیسا ذکر ہوتا تھا وہ بتانا آپ نے ہم کو۔ اس لیے کہ لوگ آپ کو اسلامی اسکالر کہتے ہیں اور پورا بھارت کشمیر سے کنیا کماری تک کہتا ہے کہ صاحب رفیق عالم حسینی نے اسلامک لٹریچر پر پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹریٹ کی ہے، اس لیے حضور کے آنے کے بعد تو سب سنتے ہیں، آنے سے پہلے ہزاروں سال پہلے آنے سے پہلے کیا کیا معاملہ تھا حضور کا، ہمیں تو وہ بتا دینا۔ تو میں نے ان کی دعوت کو قبول کیا۔ توجہ چاہوں گا بالاپور کے باعزت مسلمانوں، یا رسول اللہ نقشہ تیرا دلکش ہے اور صورت تیری پیاری ہے۔ ناصر صاحب توجہ چاہوں گا کہ یا رسول اللہ نقشہ تیرا دلکش ہے، نقشہ یا رسول اللہ نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے۔ یا رسول اللہ مولانا اجاز صاحب توجہ چاہوں گا کہ یا رسول اللہ نقشہ تیرا دلکش ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے آقا، جس نے بھی تجھے دیکھا 100 جان سے واری ہے، جس نے بھی تمہیں دیکھا 100 جان سے واری ہے۔ کتنی جانوں سے؟ اچھا بالاپور والوں 2 منٹ کا ٹائم لوں کیا تم سے؟ ایک بات بتاؤ، میرے پاس تو ایک ہی جان ہے، تمہارے پاس کتنی جانیں ہیں؟ کسی کے پاس 2-4 تو نہیں ہے، ایک فرشتہ لے کر گیا تو دوسری سے اسٹیپنی کے طور پر کام چلا لو، اور دوسری جان گئی تو تیسری جان سے 2-4-6 مہینے اور۔ میرے پاس تو ایک ہی جان ہے۔ ناصر بابا صاحب آپ کے پاس سچی بولو، میں نے سنا کہ ہینڈسم لوگوں کے پاس ایکسٹرا رہتی ہے 2-4، آپ لوگوں کے پاس مولانا وسیم صاحب آپ کے پاس کتنی جان ہے؟ سب کے پاس۔ مگر آپ نے غور کیا کہ یہ شاعر یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، اور جس نے بھی یا رسول اللہ تمہیں دیکھا 100 جان سے واری ہے۔ 100 جان تو کسی کی ہوتی نہیں، تو یہ ایڈوانس نہیں بول رہا ہے بھئی، عقل میں آنے والی بات ہے کہ 100 جان سے قربان کون کس پر ہوگا؟ تیری جان ہی ایک ہے، 99 ایکسٹرا جان لائے گا کہاں سے؟ مگر سنو بالاپور والوں، ایک بات بتا دوں، آج سے تقریباً 114 سال پہلے ہندوستان کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، رگھوپتی سہائے فیراب گورکھپوری، چلر شاعر نہیں، استاذ الاساتذہ، یعنی استاذوں کے وہ استاد تھے اردو زبان میں۔ رگھوپتی سہائے فیراب گورکھپوری 1911 میں انہوں نے ایک شعر کہا تھا، نہ جانے کیسے ان کے دماغ میں آ گیا، تو
تو انہوں نے کہا تھا مولانا یاسین صاحب کہ کم سے کم 2 دل تو ہوتے عشق میں، کم سے کم 2 دل تو ہوتے عشق میں، ایک رکھتے ایک کھوتے عشق میں۔ بے شک۔ اور یہ رگھوپتی صاحب فراق گورکھپوری علامہ سیماب اکبر آبادی کے شاگرد تھے۔ ان کو خود یعنی وہ شعر کہنے کے بعد کئی مہینوں تک تو خود اپنے آپ کی پیٹھ کیا کہہ گیا یار، ارے کیا کہہ گیا یار، خود ہی اپنے آپ کو داد دیتے رہے۔ اور شاعر کی فطرت ہوتی ہے کہ کوئی اچھا شعر کہہ دے تو جب تک وہ 10-20 کو نہ سنائے ہضم، ارے واہ ماشاءاللہ میری بات کو سمجھ رہے ہو، خوشی سننے والے اور سنانے والے کے بیچ میں یہی رشتہ ہونا چاہیے کہ بولنے والا بول رہا ہے، سننے والے سب کچھ سمجھ رہے ہیں، تو فطرت ہوتی ہے۔ وہ مہینوں تو اپنے آپ کی شاباشی دیتے رہے، مگر اس زمانے میں علامہ سیماب اکبر آبادی زندہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے استاد سے بھی میں داد دوں گا، اس لیے کہ ہندوستان میں اردو زبان کو پیدا ہونے کو 750 سال ہوئے، 750 سال کے پیٹ میں ایسا شعر کسی نے کہا ہی نہیں۔ تو علامہ سیماب اکبر آبادی کو خط لکھا، یہ شعر لکھا۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ استاد بھی مجھے داد دے، تو نیچے لکھا کہ حضور یہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کی اصلاح فرما دیجئے۔ مگر بالاپور والوں میرے سے زیادہ تم جانتے ہو یار، کیونکہ جو تہاری کھانے والا ہوتا ہے نا عقل مند زیادہ ہوتا ہے، لال مرچی کھاتے تو عقل اپر کلاس میں ہوتی ہے، استاد تو استاد ہوتا ہے۔ علامہ سیماب اکبر آبادی نے رگھوپتی صاحب فراق گورکھپوری کے لیٹر کو پڑھا، اس نے تو بیچارے نے یہ چکر میں لیٹر لکھا تھا کہ میرے استاد مجھے شاباشی دیں گے، مگر استاد محترم نے اسی کاغذ کی پیٹھ پر لکھا کہ رگھوپتی تجھے اپنا شاگرد بولنے میں مجھے لاج اور حیا آ رہی ہے کہ کیا تیرے جیسے نکمے بھی میرے شاگرد ہیں؟ ارے کمبخت، عشق میں تو نے 2 ہی دل مانگے اور اس پر کنجوسی یہ کہ ایک دل رکھ لیا اور ایک ہی دل کھویا عشق میں۔ ارے نادان، اگر تجھے کہنا تھا تو کم سے کم اتنا کہنا تھا کہ کم سے کم 100 دل تو ہوتے عشق میں، کم سے کم 100 دل تو ہوتے عشق میں، اور دھیرے دھیرے سب کو کھوتے عشق میں، دھیرے دھیرے سب کو کھوتے عشق میں۔ تو عشق کی ایسی منزل ہے کہ جہاں حساب کتاب نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، آقا جس نے بھی تمہیں دیکھا 100 جان سے واری ہے۔ اور اللہ کی عزت کی قسم بالاپور والوں، مجھ اکیلے رفیق عالم حسینی کا یہ عقیدہ نہیں، روئے زمین کے تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اور پوری کانفیڈنس سے اس لیے بول رہا ہوں کہ کشمیر سے کنیا کماری تک، پنجاب سے ناگالینڈ، تری پورا میزورم تک، اور بھارت کے علاوہ دنیا کے 38 ملکوں میں میرا آنا جانا ہے۔ اور ہم خانقاہی لوگ ہیں، جو کوئی ہمارے قریب آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے عقیدے کو ٹٹولتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے عقیدے سے اس کا عقیدہ ملتا ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ، فاضل بریلوی کے عقیدے سے اس کا عقیدہ میچ کھاتا ہے یا نہیں، اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا عقیدہ بریلی سے ٹچ کر رہا ہے تو ہم اس کو اپنا سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ یا رسول اللہ کیا پیش کریں، آپ کو کیا دیں؟ یا رسول اللہ کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے؟ کیا پیش کریں آقا، کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے؟ اجی یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ اور وہ عقل کے سوداگر اس راز کو کیا جانے، یہ عقل کے سوداگر، یہ عقل کے سوداگر، سمجھ گئے نا بابا؟ ارے بہت چھٹے ہوئے ہو یار تم لوگ، تم بھی سمجھو گے تو کوئی جنات سمجھیں گے کیا؟ میں سب سمجھ رہا ہوں کہ تم کیا سمجھ رہے ہو، اور جو میں سمجھ رہا ہوں وہی تم سمجھ رہے ہو۔ اللہ میرا تمہارا یہ رشتہ ہمیشہ قائم رکھے۔ یہ عقل کے سوداگر، یہ عقل کے سوداگر اس راز کو کیا جانے،
یا رسول اللہ یہ عقل کے سوداگر اس راز کو کیا جانے، دیوانہ تیرا لاکھوں ہوشیاروں پہ بھاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، دیوانہ تیرا لاکھوں ہوشیاروں پہ بھاری ہے، اور یا رسول اللہ اب چاہے بنا دیجئے یا چاہے مٹا دیجئے، یا رسول اللہ اب چاہے بنا دیجئے یا چاہے مٹا دیجئے۔ کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کے اشارے سے مطلب نکلتا ہے، اور اگر بیمار مرغی کی طرح گردن ڈال کر بیٹھ گئے تو شیر پلے۔ ایگزامپل کے طور پر دلدار بابا، محمد صاحب بابا صاحب، علماء اکرام کی توجہ چاہوں گا۔ ارے بابا کیسے ہو گئے، سمجھ گئے نا، کیسے ہو گئے، ارے بابا کیسے ہو گئے۔ لفظ ایک ہی ہے، اشارہ بدلا سب کچھ بدل گیا۔ کیسے ہو گئے، اور کیسے ہو گئے۔ یا رسول اللہ اب چاہے بنا دیجئے یا چاہے مٹا دیجئے، یا رسول اللہ اب چاہے بنا دیجئے یا چاہے مٹا دیجئے، تقدیر یہ ہماری ہے مگر نسبت تو تمہاری ہے۔ یہ بالاپور بھی ولیوں کا شہر ہے، قدم قدم پر اللہ کے با کمال ولی لیٹے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ سلطان بالاپور انہی کی گود میں اپن بیٹھے ہوئے اس وقت۔ سرکار شرف الاولیاء بابا شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، تو بالاپور کے لوگ ولیوں کے مزاج کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ غوث پاک نے نعرے بازیاں نہیں کی تھی، میرے غریب نواز نے نعرے لگا کر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھایا تھا۔ آج ہماری ڈیزائن بدلی ہوئی ہے، بہرحال جو بھی ہے اللہ ہماری چھوٹی سی اس کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بالاپور والوں اگر کتابیں پڑھنے کا شوق ہے تو کتاب کا نام نوٹ کرو، تاریخ العرب، سیکنڈ نام الاصابہ فی معرفت الصحابہ۔ آج صرف ان 2 کتابوں پر ہی میں گفتگو کروں گا۔ حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے وہ بات تو بتانے جا رہا ہوں، آپ سوچو غور کرو کہ میرا باپ تو آدم ہے، تمہارا اسٹیج والے علماء کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے کہ میرا باپ تو آدم ہے، اور میں ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہوں کہ میں آدم کی اولاد۔ اچھا آپ لوگوں میں سے جو آدم کی اولاد ہو ذرا ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ ارے واہ، مطلب یہ کہ وہ آدم کو جس نے سجدہ نہیں کیا تھا اس سے کسی کا رشتہ؟ ارے واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں یہی تو چاہتا ہوں یار کہ آدم کو جس نے سجدہ نہیں کیا وہ ہماری محفل میں آئے ہی نہیں۔ ہمیں کیا لینے دینا مولانا یاسین صاحب، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو ہمارے اور تمہارے باپ کون؟ حضرت آدم۔ میرے تمہارے دادا کون؟ حضرت آدم۔ آپ نے ہمارے ان ائمہ حضرات سے ہمارے مولانا مختار بھی بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان لوگوں سے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دادا آدم اور دادی، ہاں کچھ بولتے رہو یار تو میں سمجھوں گا کہ تم لوگ سن رہے ہو اور سمجھ بھی رہے ہو۔ ہمارے دادا کا نام کیا ہے اور دادی اماں کا نام بی بی حوا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جنت میں فری کر دیا کہ آدم حوا یہ ساری جنت ہے، اور جنت کے کتنے حصے ہیں؟ جہاں چاہو جاؤ، جدھر چاہو گھومو، اور جو دل چاہے وہ۔ مگر دیکھو یہ جو ہے نا یہ لا تقربا ہذہ الشجر، آدم حوا یہ جھاڑ کے پاس مت جانا، مطلب یہ کہ کہیں بھی جاؤ، کدھر بھی جاؤ، اور جو دل میں آئے وہ کھاؤ، مگر ہذہ الشجر لا تقرب، یہ جھاڑ کے پاس جانا مت، یعنی کہ وہ دانا اس کا کھانا مت۔
اپنے دادا اور دادی دونوں نے اور کھایا تو ایمانداری سے، آدھا تیرا آدھا میرا۔ ابھی تک وہ گندم کے دانے میں بیچ میں لائن پڑی ہے، وہ دادا دادی کے بٹوارے کی لائن ہے، برابر دادا دادی نے بیچوں بیچ سے دو ٹکڑے کیے، آدھا دادی نے کھایا اور آدھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کیوں کھایا؟ جنت کے کپڑے اتار لو، تو زمین پر اتار دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ زمین پر آنے کے بعد بالاپور والوں، میرے اور تمہارے دادا کو احساس ہوا کہ کہاں جنت میں تھے، پہاڑوں میں تھے، جہاں دل چاہتا تھا جاتے اور آتے تھے، جو دل چاہتا تھا وہ کھاتے تھے، مگر افسوس کہ اگر وہ دانا نہ کھاتے تو اپنا یہ حال۔ اب الگ الگ روایتوں میں بالاپور، اسٹیج والے علماء کی توجہ چاہوں گا، بعض روایتوں میں کہ 40 سال تک روتے رہے۔ مولانا ناصر صاحب، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ 7 سال تک روتے رہے۔ مولانا یاسین، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ 100 سال تک روتے رہے۔ مولانا اعجاز، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 400 سال تک آپ روتے رہے اور کہتے رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ مگر ادھر سے معافی کا پروانہ، معافی کی ڈگری، کل جو اپر کلاس میں تھا اگر وہ لوور ہو جائے تو اپنے کل کو وہ سوچتا ہے۔ ایسے ہی بالاپور والوں، میرے اور تمہارے دادا برسوں رونے کے بعد، برسوں توبہ کرنے کے بعد ایک دن اکیلے ہی بیٹھے سوچ رہے تھے کہ اللہ میں جنت میں تھا تو گھومتا تھا، پھرتا تھا، آتا تھا، جاتا تھا، کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں، جو چاہوں کھاؤں، جو چاہوں پیوں، مگر ہاں خود ہی سوچتے ہیں کہ اللہ جنت میں میں نے ایک منظر دیکھا کہ جنت کے ہر دروازے پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ، جنت کے ہر دروازے پر ایک طرف اگر لا الہ الا اللہ تو دوسری طرف محمد رسول اللہ۔ جنت کے جھاڑ کے ہر پتے پر، یہ جھاڑ ہے دیکھ لو تم، ہر جھاڑ کے پتے پر بیچ میں ایک موٹی نس ہوتی ہے نا، جنت کے پتوں میں بھی ہے، اگر ملاقات کرو گے تو بتا دوں گا کہ دیکھ یہاں بھی ہے۔ آدم نے سوچا کہ اللہ جنت کے ہر جھاڑ اور جھاڑ کے ہر پتے پر میں نے دیکھا کہ ایک طرف لا الہ الا اللہ تو دوسری طرف محمد الرسول اللہ۔ جنت کی حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں میں، جنت کی حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں میں ایک آنکھ میں لا الہ الا اللہ تو دوسری آنکھ پر آدم۔ میں تاریخ عرب کا واقعہ بیان کر رہا ہوں لوگوں، کتاب کا نام ذہن میں رکھنا۔ تاریخ عرب بتلاتی ہے کہ آدم علیہ السلام خود سوچ رہے ہیں اب کہ جنت کے ہر جھاڑ پر اللہ کے نام کے ساتھ اس کے حبیب کا نام، جنت کے ہر جھاڑ کے پتے پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام، ہر دروازے پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام۔ تو پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے جب آنکھیں پہلی بار میرے پتلے میں روح ڈالی اور روح اندر آنے کے بعد پہلی بار میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ عرش کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ۔ بالاپور والوں ذرا سوچ کر جواب دینا، جوش اور جذبات میں نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے نا؟ مسلمانوں تم جواب دو، اللہ وحدہ لا شریک۔ کوئی اللہ کا شریک مانے کسی کو تو وہ اسلام کے بارڈر سے باہر، کسی ملا کے فتوے کی ضرورت نہیں۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا وہ خود بخود گیٹ آؤٹ۔ کوئی فتوے کی اس کو ضرورت نہیں۔ مولانا ناصر صاحب، اللہ کے ساتھ جو شریک کر لے وہ اسلام سے باہر ہے۔ اللہ کا کوئی شریک، پھر جواب دو بالاپور والوں، ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہوں، اگر ذرا سا تمہاری سوچ میں فرق پڑ گیا تو گمراہ ہونے کا ڈر ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی شریک، اللہ کے ساتھ کوئی شریک، تمہارا دادا، تمہارا دادا، ان کا دادا، ان کا دادا، میرا دادا، ہم سب کا دادا، کل انسانیت کا دادا دل میں سوچتا ہے کہ اللہ تو لا شریک ہے،
پھر تیرے کلمے میں یہ دوسرا شریک ہے کون؟ سمجھ رہے ہو؟ بہت نازک گلی سے گزر رہا ہوں. جب تو لا شریک تو تیرے نام کے ساتھ یہ کون؟ تیرے کلمے میں یہ کون شریک؟ اس وقت آدم کو جنت میں کہا گیا تھا کہ لولا کلیمہ خلقتک یا آدم، اے آدم یہ میرا یار ہے، یہ نہ ہوتا تو تجھے بھی پیدا نہیں کرتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آدم اگر یہ میرا محبوب نہ ہوتا نا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. لولا کلیمہ خلقت الافلاق، لولا کلیمہ خلقت الدنیا، میں کچھ پیدا ہی نہیں کرتا اگر یہ میرا حبیب نہ ہوتا. اس کے صدقے میں تو تجھے بنایا میں نے اور تجھے اپنا خلیفہ بنایا، اللہ کا خلیفہ. حضرت آدم نے کہا اللہ جو تیرا حبیب ہے نا کتنے 100 سال تک روئے؟ 400 سال. ادھر والے اگر گونگے نہ ہو تو بولے کتنے 100 سال تک روئے؟ دلاور بابا اگر گونگے نہ ہو تو بولو کتنے 100 سال تک روئے؟ اسٹیج والے اگر آپ لوگ گونگے مکے نہ ہو تو بولو کتنے 100 سال؟ 400 سال. 400 سال تک روئے. اب آدم کہتے ہیں اللہ جس نام محمد کو تو نے اپنے نام کے ساتھ، بس اسی نام محمد کا واسطہ مجھے معاف کر دے، اسی نام محمد کا واسطہ مجھے معاف کر دے. جبرائیل آیا، ابھی آدم کے ہاتھ دعا سے ہٹے نہیں تھے کہ کون آ گیا؟ جبرائیل. جبرائیل نے حضرت آدم کو سلام کیا، اپنے نور والے پروں سے آدم کی آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھا اور کہا آدم مبارک ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی، آدم مبارک ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی، آدم مبارک ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی. حضرت آدم کہتے جبرائیل یہ تو ہے؟ کہاں آدم میں ہی جبرائیل ہوں، رب کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ تیری توبہ قبول ہو گئی. آدم علیہ السلام نے کہا کہ جبرائیل ذرا یہ تو بتا کہ پرسوں سے میں رو رہا تھا اب تک قبول نہیں اور اچانک توبہ قبول کیسے؟ جبرائیل نے کہا کہ آدم اگر آج بھی تم محمد عربی کا واسطہ نہ دیتا تو ایسے ہی نہ جانے کب تک روتا رہتا. اللہ کو گوارا نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا نام لے اور اللہ اس کو معاف نہ کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ قبلہ رفیق عالم حسینی. بالاپور کے باعزت مسلمانوں، آدم علیہ السلام یہ واقعہ اپنی آل اولاد کو ہمیشہ بتاتے رہتے تھے کہ بیٹا یاد رکھنا آمینہ کے لال کا دامن نہ چھوڑنا، محمد عربی کا دامن نہ چھوڑنا. میں تمہارے سامنے ہوں. حضرت آدم اپنے اولاد کی اولاد اگر 2-4 پوتا پوتیوں کا نام اگر ذہن میں رکھنا ہو تو حمواکیل، دردائیل، میکائیل، تنکفیل، ذوالکفیل یہ ان کی آل اولاد کے نام ہیں. آدم کہتے ہیں بیٹا میری خود بخشش ہوئی تو محمد عربی کے صدقے، تم نے ان کا دامن مت چھوڑنا. اور یاد رکھنا میں تمہارا باپ، میں تمہارا دادا، ارے محمد عربی کے بغیر میری توبہ قبول نہیں ہوئی تو تم کس کھیت کی مولی ہو. ان کا دامن ہمیشہ تھام کر رکھنا. میں نے ان کا نام اللہ کے نام کے ساتھ عرش پر دیکھا، میں نے ان کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جنت کی بہاروں میں دیکھا، جنت کے جھاڑوں پر دیکھا، جنت کی نعمتوں پر دیکھا، جنت کے دروازوں پر دیکھا، جنت کے تمام مقامات پر میں نے اللہ کے نام کے ساتھ ان کے نام کو لکھا دیکھا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ آدم کب بول رہے ہیں؟ میرے آقا کے بظاہر دنیا میں آنے سے ہزاروں سال. اور سنو ہم تو فقط 1400 سال سے، ہماری اوقات کیا، ہماری بساط کیا، ہماری حیثیت کیا. ارے حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے، حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے حضور کا اتنا ذکر ہوا، اتنا ذکر ہوا، اتنا ذکر ہوا کہ آج کا ذکر اس ذکر کے مقابلے میں پاسن کی بھی حیثیت نہیں رکھتا.
آپ نے یہ ہمارے ان عالموں سے سنا ہوگا کہ دنیا میں ہدایت کے لیے کتنے پیغمبر آئے؟ 1,24,000، 1,40,000، 1,80,000، کم و بیش ہر پیغمبر نے اپنی امت کے سامنے حضور کا ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری عمر کتنی؟ 40، 50، 60، 70، 80، 90، اور اگر کوئی 100 کے قریب گیا تو پورا محلہ دیکھنے چاہتا کہ بڈھا 100 سال کا ہے نا۔ ہم لوگ 100 کے اندر نپٹ جاتے ہیں، مگر پیغمبر نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تو فقط تبلیغ کی ہے۔ کتنے 100 سال؟ 950 سال تبلیغ۔ 40 سال کے بعد تبلیغ کا کام کیا، 950 سال تبلیغ، اور طوفان کے بعد 150 سال حیات رہے۔ یہ تاریخ الانبیاء کی بات تمہیں بتا رہا ہوں، تاریخ الانبیاء کی بات۔ اس اعتبار سے حضرت نوح کی عمر ٹوٹل 1100 سال۔ تو انہوں نے کتنا ذکر کیا رسول اللہ کا؟ کتنے 100 سال؟ 1100 سال۔ حضرت ابراہیم کی عمر پاک 250 سال، حضرت شعیب کی عمر 300 سال، حضرت ادریس کی عمر 700 سال، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال، حضرت زکریا کی عمر، حضرت یحییٰ کی عمر۔ اس طرح اگر میں گنانے بیٹھوں تو یہ ساری رات ختم ہو جائے، پیغمبروں کی عمروں کا حساب میں تم کو نہیں بتا پاؤں گا، اس لیے کہ لمبا معاملہ ہے۔ تو ہر پیغمبر نے اپنی اپنی حیات میں رسول اللہ کا ذکر کیا ہے۔ تو جب سے دنیا بنی تب سے حضور تک جتنا ذکر حضور کا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں یہ 1400 سال کا ذکر تو پاسن میں بھی نہیں بیٹھتا۔ اتنا ذکر حضور کا ہوا ہے دنیا میں، اتنا حضور کو زمانے نے یاد کیا ہے۔ اور شاید مولانا ناصر نے حضرت بلال کا، آپ نے پڑھا تھا نا، ایک بلال کی بات بتا دوں کیا؟ سینکڑوں سال پہلے حضور کا استقبال کیسے ہوا وہ تو بعد میں بتاؤں گا۔ ایک حضرت بلال کی بات یاد آ گئی، کتاب کا نام یاد رکھے، الاصابہ فی معرفت الصحابہ۔ اللہ کے رسول مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، چاروں طرف سے صحابہ اکرام حضور کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول بار بار حضور کی نظر کہاں جا رہی ہے؟ حضرت بلال کے، جو ہمارے مولانا ناصر حضرت بلال کے چہرے کا ذکر کر رہے تھے، تو انہوں نے کیا ذکر کیا؟ ہمارے تمہارے آقا نے بھی بلال کے چہرے کو دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول بار بار حضرت بلال کے چہرے کو دیکھیں اور مسکرائیں۔ کیا کر رہے تھے؟ دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ حضرت بلال نے کہا فدا کا امی بھی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ بار بار آپ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اگر کوئی خطا ہوئی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں۔ جب حضرت بلال نے کہا نا تو بالاپور والوں، اللہ کے رسول نے فرما نہیں بلال تو جنتی ہے، بلال تو اور بلال تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ یہ کون بول رہا ہے؟ حبیب رب العالمین، کہ بلال تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر آج کا زمانہ ہوتا، وہ زمانے میں یہ سسٹم نہیں تھا ناصر بابا، مگر آج کا زمانہ ہوتا تو بول سکتے تھے کہ یہ بات سن کر کے تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا۔ حضرت بلال کا بی پی، ظاہر بات ہے کہ بہت بڑی خوشی اگر ایک دم سے کسی کو سنا دی جائے تو دل کی دھڑکن بڑی کہ بی پی ہائی۔ حضرت بلال کبھی حضور کو دیکھے، کبھی اپنے آپ کو دیکھے، کبھی اپنے دائیں بائیں بیٹھنے والے، پھر حضرت عمر سے تو ظاہر بات ہے کہ سیدنا فاروق اعظم، ان کا جاہ و جلال، ان کا تیور، اللہ کے رسول نے خود کہا ہے کہ میرا عمر جس راستے سے گزرتا ہے نا، شیطان اور جنات بھی راستہ بدل دیتے ہیں۔ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ بند ہوتا تو اللہ تعالیٰ عمر کو
اب بلال ادھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر بیٹھے ہیں، علی بیٹھے ہیں، ابو ذر غفاری بیٹھے ہیں، صہیب رومی بیٹھے ہیں، طلحہ زبیر، ادھر عمر بیٹھے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بیٹھے ہیں، سعد ابن معاذ بیٹھے ہیں. تو تھوڑی ہمت کی، سرکار کیا میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ کہا ہاں بلال تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا. سب سے پہلے؟ کہاں بلال تو سب سے پہلے. تو ظاہر بات ہے کہ جب عشق بڑھتا ہے نا تو ہمت بھی بڑھ جاتی ہے. عشق بڑھتا ہے تو ہمت بھی بڑھ جاتی ہے. حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، ان سے بھی پہلے؟ کہاں بلال یہ میرے صحابہ سے بھی پہلے تو جنت میں جائے گا. کہا یا رسول اللہ علی آپ کے اہل بیت ہیں، علی اہل بیت ہیں، علی سے بھی پہلے؟ کہاں علی سے بھی پہلے. یا رسول اللہ یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں حسین و حسن، یہ جنت کے سردار اور مالک ہیں، کیا حسین و حسن سے بھی پہلے؟ ہاں بلال تو یہ جنت کے سرداروں سے بھی پہلے جنت میں جائے گا. یا رسول اللہ یہ ابو بکر سے پہلے؟ کہاں. سرکار عمر سے پہلے؟ کہاں. عثمان سے بھی پہلے؟ کہاں. سرکار یہ آپ کے وہ 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو آپ نے مسجد نبی کے منبر پر جمعہ کے خطبے میں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی، وہ جنتی، ان سے بھی پہلے؟ کہا ہاں تو میرے عشرہ مبشرہ سے بھی پہلے جنت میں جائے گا. بات کس کی ہو رہی ہے؟ حضور کی اور حضرت بلال کی. ہمت بڑی. کہ حضور آپ کے صحابہ سے پہلے؟ کہا ہاں. آپ کے اہل بیت سے پہلے؟ ہاں. آپ کے عشرہ مبشرہ سے پہلے؟ کہا ہاں. پھر اور ہمت بڑی تو کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں نبیوں اور پیغمبروں سے بھی پہلے جاؤں گا؟ عشق ہے یار، اور عشق پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. کنٹرول کرنے والے چلے گئے جہنم کمپنی میں، سروس کر رہے ہیں وہاں. عشق پر کسی کا کنٹرول. محبت ہے. کہنے لگے یا رسول نبیوں سے بھی پہلے؟ کہاں بلال نبیوں سے بھی. آدم؟ کہاں آدم سے بھی پہلے. نوح، ادریس، ہود، لوط، آپ کے جد کریم ابراہیم؟ کہاں. اسماعیل اور اسحاق؟ کہاں. اب جیسے جیسا جواب مل رہا ہے عشق کی طاقت حد ہو گئی. حد. بالاپور والوں ارے بابا حد ہو گئی. کا سرکار نبیوں پیغمبروں سے پہلے؟ کہاں. نبیوں سے پیغمبروں سے پہلے بھی جائے گا. بلال نے حضور کے قدموں کو کا سرکار آپ سے بھی پہلے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. غور کیجئے بابا. کہتے یا رسول اللہ کیا آپ سے بھی پہلے میں جنت میں جاؤں گا؟ عشق کا جواب عشق نے دیا. ہاں بلال. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں بلال. حضرت بلال کانپ گئے، سر جھکا لیا. کہا یا رسول اللہ معاف کرنا، یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، یا رسول اللہ میں دیوانگی میں جذبات میں بول گیا، مجھے معاف کر دیجئے. یا رسول اللہ میں بول گیا، معاف کر دیجئے سرکار، یہ سوال مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. عمر فاروق اعظم بازو میں بیٹھے تھے. کہا یا رسول اللہ کیا بلال آپ سے بھی پہلے؟ سرکار نے فرمایا ہاں عمر مجھ سے بھی پہلے. کہا سرکار کرم کیجئے اس امت پر. سرکار آپ کرم کرو یہ امت پر. ہم کیا سمجھیں؟ ہمیں سمجھا دو کہ آپ سے پہلے بلال، یہ تو آپ کا غلام ہے، یہ تو آپ کا نوکر ہے، آپ کی جوتیاں پوچھنے والا ہے، یہ آپ سے پہلے کیسے؟ قربان جاؤ بالاپور والوں، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ ساری دنیا جہان کے مومنوں کے لیے جنت کا دروازہ میں ہی کھولوں گا، اور میں اپنی اونٹنی پر رہوں گا، قصبہ پر بیٹھا ہوا. میں جب جنت میں جاؤں گا نا، سب سے پہلے جنت کا گیٹ کھولنے کے لیے تو میں اپنی اونٹنی قصبہ پر بیٹھوں گا، اور اونٹنی کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی. میں اونٹنی پر، اونٹنی پیچھے، اونٹنی کی لگام بلال کے ہاتھ میں پہلے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
मैं ऊँटनी पर, ऊँटनी पीछे और ऊँटनी की लगाम। बताओ मेरे उमर, मैं और मेरी ऊँटनी से पहले कौन अंदर कदम रखेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मुस्तफ़ा। लोगों, इसीलिए तो आला हजरत सारी जिंदगी बोलते रहे और अपना ईमान, अपना अकीदा, अपना मसलक बतलाते रहे आला हजरत कि लोगों, अगर जन्नत चाहते हो तो मुस्तफा के गुलाम बनकर रहो। बेशक बेशक। अगर अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो तो महबूबे परवरदिगार के दर का वफादार बनकर रहो। बेशक। अगर गुलाम बनकर रहना चाहते हो और जन्नत के ख्वाहिशमंद हो तो आला हजरत के बकौल कि तुझसे क्या मतलब जन्नत से और तुझसे क्या मतलब वहां भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। आला हजरत सारी जिंदगी पैगाम देते रहे कि लोगों, दरूद पाक पढ़ते रहना, सरकार की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ते रहना, सरकार की बारगाह में मिलादे पाक पढ़ते रहना, और जो अल्लाह के वली सरकार की दरगाह से टच में है उन वलियों की बारगाह में भी सलाम करते रहना। हर दौर में, हर जमाने में हुजूर का जिक्र हुआ है। एक वाकया हुजूर के दुनिया में आने से 450 साल पहले का वाकया, 10:30 बज रहे, बोलूं या खत्म करूं? नाम याद रखें, तारीखुल अरब वल अजम, तारीखुल अरब वल अजम किताब का नाम। ये तकरीबन 1350 साल पुरानी किताब है। उस किताब में जो वाकया लिखा है वो तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं, और इस बात को जहन में रखना कि अभी जाहिर नजर आने की हद तक हुजूर पाक दुनिया में नहीं आए। बज़ाहिर दुनिया में आने से 450 साल पहले का वाकया बयान कर रहा हूं। यमन का बादशाह, नाम उसका तबाल हुमैरी, उसकी सल्तनत सारे अरब पर फैली हुई थी। हुजूर के दुनिया में आने से 450 साल पहले का बादशाह है। बड़ा अजीमुशान रौब दबदबे का बादशाह, जैसे अपने भारत में बोलते हैं ना, चक्रवर्ती मुगल आजम जलालुद्दीन मोहम्मद, नहीं मालूम? अकबर। हाँ, एक ही बंदे को मालूम है, बाकी सब 0 पॉइंट पर चल रहे हैं। तो जिस तरह हम यहाँ हमारे भारत के इतिहास अकबर को मुगल आजम कहता है, वैसे ही तबाल हुमैरी अहले अरब के लिए उस जमाने का बड़ा अजीम बादशाह था और बड़ा मजहबी बादशाह था। मजहबी यानी वो मजहब को बहुत ज्यादा रिस्पांस देता था। अपने दरबार में किताबों का इल्म रखने वाले सैकड़ों आलिमों को हमेशा अपने पास रखता था। एक मर्तबा बादशाह ने हुक्म दिया कि हम अपनी ममलकत खुदादाद का मुआयना करना चाहते हैं, तैयारी की जाए। तो 10,000 फौज, 700 किताबी इल्म वाले और बाकी सारा लाव लश्कर लेकर बादशाह शाह यमन तबाल हुमैरी अपनी सल्तनत के दौरे पर निकला। और चलते चलाते बालापुर वालों, आज हम जिसे मदीना कहते हैं, आज हम जिसे मदीना कहते हैं, उस मदीने में पहुंचा बादशाह तबाल हुमैरी। मदीने की जमीन, मदीने के पहाड़, मदीने की आबो हवा, मदीने के झाड़ उसे बहुत पसंद आए। बादशाह ने अपने वजीर